اور ان رئیس لوگوں نے بہتوں کو بہکا بہکا کر گمراہ کر دیا۔ جو پیسے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق میں زیادتی دی تو وہ گھمنڈ میں آ گئے، ایک غریب لوگوں کو اپنے بہکا بہکا کر وہ ان پانچوں کی عبادت میں ان کو مشغول کرنے دیا، ایک توحید ایک اللہ کو ماننے سے انکار کر بیٹھا۔ اور اب آپ ان ظالموں کو گمراہی اور بڑھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام نے بد دعا مانگی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے۔ دیکھو یہاں پر ہم ایک بات بولنا چاہتا ہوں، بولنے کی ضرورت نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے امت کے لیے بد دعا مانگی، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبرہ دنیا میں آئے، جتنے 1,24,000 پیغمبر کو جتنا تکلیف نہیں دیے اتنا تکلیف ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ ان کو جنگ میں ان کے دانت ٹوٹنے سے پورا بدن پر خون کا رواں ہو گیا، پھر بھی انہوں نے امت کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں مانگی۔ میں رحمت للعالمین کر کے آیا ہوں دنیا کے لیے، ان کو زحمت کر کے نہیں آیا ہوں۔ ان کو میں اگر بد دعا دوں گا تو یہ لوگ بد دعا میں پھنس جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ نہ سمجھتے ہوں گے تو ان کے ہونے والے اولاد تو میری بات کو سمجھے گی، تو دین اسلام کو بھول بھالا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تکلیف دینے کے باوجود بھی کبھی بھی بد دعا نہیں مانگے۔ ان لوگوں کو انجام یہ ہوگا کہ اپنے ان ہی گناہوں کے سبب اور غرق کیے گئے، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا تھا جس میں وہ سب اس مر کر ختم ہو گئے۔ جیسا آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کا قصہ ایک ہے، جتنے آبادی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک ہوئی تھی، اور جو لوگ نہ مانا تو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کر دی، میکھے والے کشتی، جس کے اوپر جو مومن لوگ بیٹھے تھے، جو ہر قسم کے جاندار جوڑا، ایک مرد اور عورت، ہر قسم کے جانور اس کے اوپر بیٹھے تھے، بس وہی بچ گئے۔ پھر بھی دنیا اسی نوح علیہ السلام سے کشتی سے اترے ہوئے مومنوں سے دنیا اور آگے بڑھی۔ دیکھو آج بھی دنیا میں کافر نہیں ہیں، بولتے ہیں کہ 4,000 سے بھی زیادہ اللہ کے نہ ماننے والے فرقے بنے ہیں، تو اس ٹائم پر قیامت کے دن نوح علیہ السلام میں بھی سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے، شرمندگی پڑیں گے، کیونکہ میں نے دنیا میں امت کے لیے بد دعا مانگا تھا، یہ لوگ پورا تباہ ہو گئے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تکلیف دینے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی بد دعا نہیں مانگی۔ میں نے رحمت للعالمین کر کے دنیا میں آیا، میں ان کو سزا نہیں دینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ لوگ سزا دیتے ہیں تو دینے دو، میرا بدن ہے سہانے کے لیے، اللہ میرا مددگار ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے صبر سے بیٹھے رہ گئے کہ اپنے انہی گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے، یعنی وہ میکھے والے کشتی میں جو مومن تھے وہ زندے رہ گئے، اور باقی سب آدمی اس میں دب مر کر رہ گئے۔ اس کے اندر ایک بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا یا سوتیلے بیٹا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو نوح علیہ السلام نے بلایا، اے میرے بیٹے، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، تم میرے پاس آ، میرے کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے بولا نہیں نہیں نہیں، میں اس پہاڑ کا ٹولی پر جا کے بیٹھوں گا۔ تو ایک جھونکا پانی کا آ گیا، وہ بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ تو اس ٹائم پر بھی بولے اے نوح علیہ السلام، ایسے لوگوں سے تم مغفرت کی دعا مت مانگو، وہ تمہارا ایمان کے حساب سے وہ کافر ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دودھ کا رشتہ اور خون کا رشتہ ہے، لیکن آخرت میں ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ بات کا بتانے کے لیے میں اس بات کو بتانا پڑا، لیکن وہ بات یہاں قرآن میں نہیں لکھی، میں سمجھانے کے لیے اور آپ کو بتا دیا، غرق کر گئے۔ پھر بعد غرق
دوزخ میں داخل کیے گئے، اور خدا کے سوا ان کو کوئی حمایتی میسر نہ ہوئی، خدا کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ جو نہ ماننے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت پکڑ لیا۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، کافروں میں نوح علیہ السلام نے اور بھی یہ کہا، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشند مت چھوڑو، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہی کر دیں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافری اولاد پیدا ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، اے مالک، اے پروردگار عالم۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشند بھی مت چھوڑو، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہی کر دیں گے، اور آگے بھی ان کو محض فاجر اور کافری اولاد پیدا ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ بولے، اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہے ان کو، یعنی اہل و عیال، بستثنا جوز و کنان و تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجئے، اور ان ظالموں کو ہلاکت اور بڑھائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے بد دعا مانگی، جس کے وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم وہ زمین سے پانی اگلا اور آسمان سے بھی پانی آ گیا، ان کا دعا قبول ہو گیا، ان کا کام قصہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے معنی کے پڑھنے کے درمیان میں چھوٹا سا بھی غلطی اگر مجھ سے ہو گئی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہم اغفر لی۔